زینب رضا بغیر اہل وقار ہے۔ کعبہ بنا غلاف کعبہ ہے جس طرح، زینب رضا بغیر اہل وقار ہے، اور دربار میں کھڑی ہے وہ بے شک برہنہ سر، دربار میں کھڑی ہے بے شک وہ برہنہ سر، حقہ کے بی بی عزت پروردگار ہے، حقہ کے بی بی عزت پروردگار ہے۔ بعظمت جناب سیدہ بلند صلوات۔ درخواست گزار خطیب اہل بیت مداحِ آل محمد جناب جمیل حیدر ترابی صاحب سے کہ وہ زینت ممبر ہو کر فضائل مصحب اہل بیت بیان فرمائیں۔ برائے خوشنودی محمد آل محمد بلند تر صلوات۔ بلند آواز سے محمد و آل محمد کی ذات گرامی پر درود۔ ایک مرتبہ مل کر بانی مجلس کے جان مال رزق اولاد میں برکت کے لیے بلند تر صلوات۔ اگر مزاج گرامی کی نفاستوں کے ناگوار نہ گزرے تو اپنے 12ویں آقا سید و سردار کے ظہور کے لیے بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرما ہے، نعرے کا جواب بلند آواز سے دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری باواد بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی علا فی تبوتہی ودنا فی تفردہی وجلا فی سلطانہی وعظما فی ارکانہ، مجیدا لم یزل محمودا لا یزال، باری المسموعات داہر المطلوبات، جبار الارضین والسماوات، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود صلی اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود الرابطۃ بین العبد والمعبود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود ابی القاسم محمد وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا صلوات اللہ عزیزان گرامی، آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے قرآن اور سبیل الہی۔ قرآن اور سبیل الہی کے عنوان پر میں نے آپ کی خدمت میں سورہ نساء کی ایک آیت سے آخری ٹکڑا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد خداوندی ہے کہ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اللہ ہرگز یہ پسند نہیں کرتا کہ کافرین مومن کے مقصد پر غالب آ جائے۔ یہ ہے اس آیت کا ترجمہ۔ میں نے ترجمہ وہ کیا ہے جو ہمارے برادران اہل سنت کا ترجمہ ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے یہی ترجمہ کیا کہ اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ کافر مومنین کے مقصد پر غالب آ جائے۔ یہاں انہوں نے ترجمہ کیا سبیل کا مقصد، یعنی انہوں نے سبیل کا ترجمہ جو کیا وہ کیا مقصد، یعنی اللہ کبھی بھی یہ بات پسند نہیں کرتا کہ کافرین مومن کے مقصد پر غالب آ جائے۔ گفتگو میری یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا مقصد ہے کیا؟ بھائی اللہ کا کوئی مقصد تو ہوگا نا، کہ اللہ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا مقصد ہے دین، اللہ کا مقصد ہے ایمان، اللہ کا مقصد ہے اسلام۔ اب ترجمہ کیا ہوگا قرآن کی آیت کا کہ اللہ ہرگز یہ پسند نہیں کرتا کہ کافرین مومنین کے ایمان پہ غالب آ جائے، اسلام پہ غالب آ جائے، دین پہ غالب آ جائے۔ یہ ایمان ہے کون؟ پہلے قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، یہ الفاظ ہیں قرآن حکیم کے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جس نے ایمان کا انکار کیا اس کے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے اور وہ قیامت میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔ جس نے ایمان کا انکار کیا اس کے تمام اعمال حبط، ضبط نہیں تھا۔ ضبط وہ چیز ہوتی ہے جو کسی کے قبضے میں آ جائے اور کسی طاقتور کی سفارش سے واپس مل جائے، اسے کہتے ہیں ضبط۔ اور حبط اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے جلا کر راکھ کر دی۔ پسند نہیں کرتا کہ کافرین مومنین کے ایمان پر غالب آ جائے، اسلام پر غالب آ جائے، دین پر غالب آ جائے۔ یہی سبب ہے عزیزان گرامی کہ جب علی خندق کے میدان میں چلے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون جا رہا ہے؟ رسول نے فرمایا برز الایمان، برز الایمان الکفر کلہ۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم نے سمجھا نہیں۔ پھر رسول نے فرمایا برز الاسلام کلہ الکفر کلہ۔ اور پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون جا رہا ہے؟ رسول نے فرمایا برز الدین کلہ النفاق کلہ۔ کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، کل کا کل اسلام کل شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے، کل کا کل دین کل نفاق کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ پتا چلا رسول نے علی کو کل ایمان بھی کہا، کل اسلام بھی کہا، کل دین بھی کہا۔ اب کوئی انسان آپ دنیا میں لے لے اور اس سے پوچھے تمہیں تین دعوے کرے گا، کہے گا یا کہے گا کہ میں مومن ہوں، یا کہے گا کہ میں مسلمان ہوں، یا کہے گا کہ میں دیندار ہوں۔ رسول نے خندق میں مقید کر دیا کہ اگر کوئی مومن کہلائے تو علی علی کرے۔ میرے بھائی دونوں
الہی، علی کی ذات سبیل الہی ہے، اللہ کی سبیل کا نام ہے علی۔ میں نہیں کہہ رہا، کوئی تبصرہ نہیں کرتا، پھر مسلسل قرآن کی آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ ہیں سورۃ فرقان کے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ قیامت کے دن ایک ظالم ہوگا جو برابر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں رسول کے ساتھ سبیل کو مانتا۔ ادھر سے کھاتا جائے گا، انگلیاں پھر بنتی جائیں گی، اور وہ ایک جملہ کہے گا کاش میں رسول کے ساتھ سبیل کو مانتا۔ پتا چلا بڑا جملہ کہہ رہا ہو، دل میں علی علی کرنا، وہ ظالم کیا کہے گا؟ کہے گا کاش میں رسول کے ساتھ سبیل کو مانتا۔ پتا چلا ظالم کو احساس ہے کہ رسول نے کوئی سبیل بتائی تھی۔ جو بھی علی کی ولایت کا انکار کرے اسی آیت کے زمرے میں آئے گا۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا قیامت کے دن ایک ظالم ہوگا جو اپنا ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا کاش میں رسول کے ساتھ سبیل کو مانتا۔ اور پھر ایک جملہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے میری بدقسمتی میں ان فلان کم وقت کو دوست نہ بناتا۔ جن سے باہر نکل کر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، وہ ظالم کیا کہے گا کاش میں رسول کے ساتھ سبیل کو مانتا۔ پھر کہے گا کاش میں اس فلاں کم وقت کو دوست نہ بناتا، فلاں کم وقت کو، فلاں کم وقت کو۔ آپ سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں، قدیمی عزادار ہیں، اور سائی فال کے قدیمی عزاداروں میں مجلس پڑھ رہا ہوں۔ ایمان سے بتاؤ اللہ انک علی کل شیء قدیر ہے یا نہیں؟ اللہ جبار ہے یا نہیں؟ یا اللہ تمہیں کس بات کا خوف ہے؟ ظالم کا قرآن میں نام لینا۔ یا اللہ ظالم کا قرآن میں نام کیوں نہیں لیتا؟ یہ فلاں کیوں کہا؟ اللہ نے کہا جمیل حیدر نام بدل جاتے ہیں، صفاتیں نہیں بدلتی۔ بدل جاتے ہیں، آج نام اشرف ہے کل فضل الدین ہوگا۔ نام بدل جاتے ہیں لیکن صفاتیں نہیں بدلتی۔ اللہ نے فلاں کہا اور خالی کھانا چھوڑ دیا۔ بڑا جملہ کہہ رہا، یہ جو میرے نوجوان ہیں جو سکولوں میں پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے رہے، ہمیں پریکٹیکلی ایک پیپر دیا جاتا تھا جس پر 3-4 الفاظ لکھے ہوتے تھے اور آگے سے خالی جگہ لکھی ہوتی تھی، خالی جگہ، اور اوپر انگلش میں لکھا جاتا fill in the blanks، خالی جگہ کا پر کرو۔ بس جو بھی کسی ظالم امام کی وجہ سے گمراہ ہو تو اللہ نے خالی کھانا چھوڑا کہ ہر علی والا اس ظالم کا نام اس کھانے میں رکھ۔ ذکر اتباع جانی، حالانکہ میرے پاس ذکر آ چکا تھا، اس فلاں نے مجھے گمراہ کیا، میرے پاس تو علی پہنچ چکا تھا۔ بڑا جملہ کر رہا، میرے پاس ذکر آ چکا تھا، سبیل الہی آ چکا
दिया, वकान शैतान लिल-इंसान खजूला। अल्लाह ने कहा ये शैतान की सीरत है कि मुसीबत में इंसान को छोड़ के भागता है। मुसीबत में इंसान को छोड़कर भागता है। दुनिया हमें काफिर कहती है तो कहती रहे, अगर किसी जंग में अली ने रसूल को छोड़ा है तो फिर काफिर हम है। अगर किसी जंग में अली ने रसूल को छोड़ा है तो फिर काफिर हम हैं। अगर कोई और छोड़कर भाग गया और मदीने से 3 किलोमीटर आगे चला गया और उसकी बीवी जंगल में लकड़ियां जोड़ रही थी, अपने बीवी से पूछा बहन मदीना आ गया या नहीं? शैतान की सीरत है कि मुसीबत में इंसान को छोड़कर भागता है। वकाल रसूल या रब इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। और कयामत के दिन रसूल कहेगा, या अल्लाह मेरी कौम ने, मेरी उम्मत ने इस हाज़ा कुरान को बेअहमद समझकर छोड़ दिया। हाज़ा कुरान को, हाज़ा कुरान को तो पूरी तारीख का मुताबिया करो कि कहीं अल्लाह के रसूल ने हाज़ा कुरान बताया हो तो मुझे तारीख में एक ही मरतबा हाज़ा मिलता है और वो गदीर में मिलता है। तो रसूल ने अली का हाथ पकड़कर फलानों का मेंबर बनाकर हाथ बुलंद करके कहा कि मैं तुम तो मौला हो। सिर्फ आयतें पढ़ना चाहता हूँ, एक मौला अली का छोटा सा खुतबा पढ़ना चाहता हूँ, सिर्फ 6 जुमले, ताकि सबील इलाही समझ में आ जाए। और ये जुमले सुनकर और फिर भी कोई अली की विलायत से गुमराह हो जाए तो जमील हैदर का इतना तो हक बनता है ना कि जाते हुए उससे इतना पूछूं, बता तेरे बाप का नाम क्या? मेरे दोस्तों याद रखना, नारे हैदरी हलाली हरामी की पहचान नहीं है। नारे हैदरी हलाली और हरामी की पहचान नहीं है। हरामी और हलाली की पहचान है नारे विलायत। नारे हैदरी तो इंडियन फौज भी लगाती है। जब तुम अली की विलायत का जिक्र करोगे, अगर शिकन आ जाए चेहरे पर और उसके कान सुर्ख हो जाए तो समझना कहीं ना कहीं खराबी है। मैंने अर्ज किया मेरे मौला अली का खुतबा है, असूल काफी में खुतबतुल वसीला। मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लो ज़क्कर तुहा लाज़िम बिहिल इर्तिफा फ़क़ाल लहल इज्तिमा। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं क्या करूं, मेरी इतनी फजीलतें हैं कि मेरे पास इतना वक्त ही नहीं कि बयान करूं। समझ में आ रही कितना बड़ा जुमला? सुनो, जहां जहां आवाज जा रही, मुझे अली की इतनी फजीलतें हैं कि मेरे पास इतना वक्त ही नहीं कि बयान करूं। इस जमाने की उम्र छोटी, मुझे अली की फजीलतें ज्यादा। मैं अली वो जिक्र हूँ जिससे वो बह गया, मैं अली वो सबील हूँ जिससे वो भटक गया, मैं अली वो ईमान हूँ जिसका वो मुनकर हो गया, मैं अली वो कुरान हूँ जिसको उसने बेअहमद समझकर छोड़ दिया। समझ में नहीं आ रही मेरी बात? मैं अली वो कुरान हूँ जिसको उसने बेअहमद समझकर छोड़ दिया था, जिससे वो हिजरत कर गया था, जिसको छोड़कर वो दूर गैरों के पास चला गया। मैं अली वो कुरान हूँ जिससे वो हिजरत कर गया। वल ईमान वल दीन अल्लज़ी
अजीज आबा की दुकान से मिलती है, तुम्हारा कुछ खर्च नहीं हुआ। अरे जब दीन मिलता अली से, ईमान मिलता अली से, कुरान मिलता अली से, सिरात मुस्तकीम मिलती अली से, जिक्र मिलता अली से, अरे जब तमाम दीन की चीजें हैदर के तरफ से मिलती है तो फिर क्या बदल के मिलता है? घबरा तो नहीं, तमाम चीजें हैदर के दर से मिलती, रसूल के दर से नहीं। बड़ा जुमला, रसूल खैर है, अली खैर है। मैंने क्या पहले तुम्हें दर पर आना पड़ेगा, पहले अली के पास आओ फिर रसूल के पास। और जब तुम रसूल के अली के पास आते ही नहीं हो तो फिर रसूल के पास कैसे पहुंचोगे? रसूल ने नहीं फरमाया कि आना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शायर हूँ, अली उसका दर है। फिर फरमाया अना दारुल हिकमत व अलीयुल बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसका दर है। अगर इल्म चाहते हो, अकल का, शऊर का, फिक्र का, तो अली के दर पर आना पड़ेगा। अगर हिकमत चाहते हो, मार्फत चाहते हो, तो अली के दर पर आना पड़ेगा। तमाम चीजें इस दर से मिलती हैं। मैंने किया कि हमारे बुजुर्ग भी तशरीफ फरमा है, अहले इल्म भी तशरीफ फरमा है। इसीलिए इमाम फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर में लिखा, एक ही जुमले में अगर अली समझ में आ गए, सारी जिंदगी अगर अली की मोहब्बत का नशा न रहे तो फिर जमील हैदर ने शाह नजफ से भीख मांगी नहीं। एक जुमला कहना चाहते, इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में लिखा, ज़रबतु अली है या अल्लती बिसबबिहा बकीउल इस्लाम, अली की ज़रबत इस्लाम की बका का सबब, अली की ज़रबत, अली की ज़रबत इस्लाम की बका का सबब है। अली की ज़रबत, अली की ज़रबत, अली की ज़रबत इस्लाम की बका का सबब है। वहिया असल व इबादतु सकलैन फरहुन इलैहा, इसलिए अली है असल, दीन है फर्क। अली है असल, बुनियाद है, और दीन है फर्क। रसूल ने फरमाया